اسے بڑی جلدی ہے سونے کی، اسے بڑی جلدی ہے کھانا کھانے کی، آپ کو بڑی جلدی ہے وطن چھوڑنے کی، ہم لوگوں کو بڑی جلدی تھی گھر بسانے کی۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے جلدی ہونا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a hurry۔ in a hurry mean جلدی ہونا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس in a hurry پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اسے بڑی جلدی ہے سونے کی، کامن سینٹینس ہے، ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ He is in a hurry to sleep۔ He is in a hurry to sleep۔ اسے بڑی جلدی ہے کھانا کھانے کی۔ He is in a hurry to eat food۔ He is in a hurry to eat food۔ آپ کو بڑی جلدی ہے وطن چھوڑنے کی۔ You are in a hurry to leave the country۔ You are in a hurry to leave the country۔ ہم لوگوں کو بڑی جلدی تھی گھر بسانے کی۔ We were in a hurry to settle down۔ We were in a hurry to settle down۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم کو بڑی جلدی ہے پیسہ کمانے کی۔ اپنا موبائل اپنے پاس رکھو۔ اپنا غرور اپنے پاس رکھو۔ اپنی کتاب اپنے پاس رکھو۔ اپنا گاڑی اپنے پاس رکھو۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ Keep your پلس ناؤن پلس to yourself۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اپنا موبائل اپنے پاس رکھو۔ Keep your mobile to yourself۔ Keep your mobile to yourself۔ اپنا غرور اپنے پاس رکھو۔ Keep your arrogance to yourself۔ Keep your arrogance to yourself۔ اپنی کتاب اپنے پاس رکھو۔ Keep your book to yourself۔ Keep your book to yourself۔ اپنی گاڑی اپنے پاس رکھو۔ Keep your bike to yourself۔ Keep your bike to yourself۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اپنا کار اپنے پاس رکھو۔ وہ کراچی کا رہنے والا ہے، تم لاہور کے رہنے والے ہو۔ میں جوہرآباد کا رہنے والا ہوں، وہ لوگ پشاور کے رہنے والے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں رہنے والا، یعنی ہر سینٹینس میں رہنے والا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ریزیڈنٹ آف۔ ریزیڈنٹ آف مین رہنے والا۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب۔ ہیلپنگ ورب یہ سبجیکٹ کے ان مطابق ہوگا پلس ریزیڈنٹ آف پلس ناؤن۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ وہ کراچی کا رہنے والا ہے۔ He is resident of Karachi۔ He is resident of Karachi۔ تم لاہور کے رہنے والے ہو۔ You are resident of Lahore۔ You are resident of Lahore۔ میں جوہرآباد کا رہنے والا ہوں۔ I am resident of جوہرآباد۔ I am resident of جوہرآباد۔ وہ لوگ پشاور کے رہنے والے ہیں۔ They are resident of Peshawar۔ They are resident of Peshawar۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے۔ مجھے اسکول کا فیس دینا یاد ہے، اسے بجلی کا بل دینا یاد ہے، مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنا یاد ہے،
کیا تمہیں دوائی لانا یاد ہے؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں یاد ہے، یعنی ہر سینٹینس میں یاد ہے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ریممبر۔ ریممبر مین یاد ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ریممبر یا ریممبرز۔ ریممبر یہ آئی وی یو دے یا پلورل نیم کے ساتھ، جبکہ ریممبرز یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ مجھے اسکول کا فیس دینا یاد ہے۔ I remember to pay school fees. I remember to pay school fees. اسے بجلی کا بل دینا یاد ہے۔ He remembers to pay electricity bill. He remembers to pay electricity bill. مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنا یاد ہے۔ I remember to attend the meeting. I remember to attend the meeting. کیا تمہیں دوائی لانا یاد ہے؟ Do you remember to get medicine? Do you remember to get medicine? اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا تمہیں وہاں جانا یاد ہے؟ کیا تمہیں وہاں جانا یاد ہے؟ اگر اسے پڑھنا ہوتا تو پڑھ لیا ہوتا۔ اگر اسے آنا ہوتا تو اب آ گیا ہوتا۔ اگر جانا ہوتا تو جا چکا ہوتا۔ اگر کھانا ہوتا تو کھا لیا ہوتا۔ ایسے جملے کنڈیشنل سینٹنس کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ آئیے اس کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیڈ ٹو پلس یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پھر کاما، اس کے بعد ووڈ ہیو پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ اگر اسے پڑھنا ہوتا تو پڑھ لیا ہوتا۔ If he had to read, would have read. If he had to read, would have read. اگر اسے آنا ہوتا تو اب آ گیا ہوتا۔ If he had to come, would have come. If he had to come, would have come. No. اگر جانا ہوتا تو جا چکا ہوتا۔ اگر جانا ہوتا تو جا چکا ہوتا۔ If I had to go, would have gone. If I had to go, would have gone. اگر کھانا ہوتا تو کھا لیا ہوتا۔ اگر کھانا ہوتا تو کھا لیا ہوتا۔ If I had eat, would have eaten. If I had eat, would have eaten. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اگر کھیلنا ہوتا تو کھیل چکا ہوتا۔ اگر کھیلنا ہوتا تو کھیل چکا ہوتا۔ مجھے اس سے بات کرنی پڑ رہی تھی۔ اسے سب کے سامنے انگریزی بولنا پڑ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو گھر کا کام کرنا پڑ رہا تھا۔ استاد کو بچوں کو سمجھانا پڑ رہا تھا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پڑھ رہا تھا۔ پڑھ رہا کے لیے انگلش میں یوز ہوتا ہے was یا were having to۔ was یا were having to۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس was یا were پلس having to پلس V1 پلس ادر ورڈز۔ سبجیکٹ پلس was یا were سبجیکٹ کے مطابق، having to پلس V1 پلس ادر ورڈ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ مجھے اس سے بات کرنی پڑ رہی تھی۔ مجھے اس سے بات کرنی پڑ رہی تھی۔ I was having to talk to her. I was having to talk to her. اسے سب کے سامنے انگریزی بولنا پڑ رہا تھا۔ اسے سب کے سامنے انگریزی بولنا پڑ رہا تھا۔ He was having to speak English in front of everyone.
He was having to speak English in front of everyone. آپ لوگوں کو گھر کا کام کرنا پڑ رہا تھا. آپ لوگوں کو گھر کا کام کرنا پڑ رہا تھا. You were having to do homework. You were having to do homework. استاد کو بچوں کو سمجھانا پڑ رہا تھا. استاد کو بچوں کو سمجھانا پڑ رہا تھا. The teacher was having to explain the children. The teacher was having to explain the children. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے روزانہ وہاں جانا پڑ رہا تھا. مجھے روزانہ وہاں جانا پڑ رہا تھا. سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Mandana.